مگر اگر ہمارے اعمال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نہ ہوں، اللہ رب العزت کی رضا والے نہ ہوں، تو ہمیں دنیا اور آخرت میں سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی ایسے خسارے سے حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ وہ پڑھی گئی۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت وہ رسولوں کی جماعت سے مخاطب فرما رہے ہیں کہ کلوا من الطیبات، کہ دیکھو دنیا کے اندر حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھانا۔ کلوا من الطیبات، دنیا کے اندر حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جسم کو حرام غذا سے بچاؤ، حرام کا ایک لقمہ وہ تمہارے پیٹ میں داخل نہ ہونے پائے، ایک لقمہ وہ تمہارے پیٹ میں داخل نہ ہونے پائے۔ اگر یہ حرام تمہارے منہ سے پیٹ کے اندر چلا گیا تو یہ شاید وقتی لذت تمہیں دنیا کی دے دے، مگر یہ ایسا خطرناک ہے کہ یہ تمہارے اعمال میں فساد برپا کر دے گا، تمہارا دماغ خراب کر دے گا، تمہارا دل خراب کر دے گا، اور تم اگر اسی طریقے سے حرام غذا اسے دیتے رہے تو پھر نیک اعمال کی طرف کبھی بھی نہیں آ پاؤ۔ اور اگر حرام کے ساتھ تم نے نیک اعمال بھی اختیار کیے رکھے تو تمہارے ان اعمال کی قبولیت کوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارے جسم کو حرام غذا دی گئی۔ تو سب سے بنیادی سبق وہ حلال کا دی، کلوا من الطیبات، کہ جو کھانا ہے وہ بھی حلال کا کھانا ہے، حلال چیز کھانی ہے، حلال کما کر کھانی ہے، اس کے اندر دو نمبری کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہراً اگر حلال دیکھنے میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہوتا ہو، اس پر اپنے نفس کو قانع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں برکت ہے، وہ تھوڑے میں برکت پیدا فرما دیتا، اس تھوڑے سے آدمی کے سارے کام کاج مکمل ہو جاتے ہیں اور اسے سمجھ میں بھی نہیں آتا، یہ برکت ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے حلال کے اندر رکھی۔ حرام کے اندر پریشانیاں ہیں، حرام کے اندر دشواریاں ہیں۔ حرام مال اگر آپ کہیں سے لے بھی آئے کہ میری یہ ضرورت ہے میں پوری کروں گا، پتہ چلے گا کہ 10 ضرورتیں اور بڑھ گئیں، 10 ضرورتیں اور پیش آ گئی ہیں، اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو اس سے کبھی آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ آخرت کا گناہ تو اپنی جگہ ہے۔ یہ پہلا سبق جو انبیاء کو دیا جا رہا ہے کہ اپنی غذا کو وہ درست رکھو، اپنے کھانے کو وہ درست رکھو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل پر اس کا اثر پڑے گا، تمہارے دماغ پر اس کا اثر پڑے گا، اچھے کاموں کی طرف تم لگو گے، خود بخود نیکی کی طرف کھینچے چلے آؤ گے۔ یہ حلال میں اللہ رب العزت نے خاصیت رکھی، اور اگر حرام کو اختیار کرو گے تو پھر حلال کاموں سے تم دور ہوتے چلے جاؤ گے، حرام کاریوں کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے زمانے کے اندر ہم نے ایک یہ معیار یہ سیٹ کر لیا ہے، یہ ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا ہے کہ ہماری دنیا کے اندر کامیاب وہ شخص سمجھا جاتا ہے کہ جو مالدار ہو۔ اس سے ہمیں غرض نہیں کہ وہ مال اس کے پاس حلال طریقے سے ہو کہ حرام طریقے سے ہو، کیسا ہی مال ہو، اگر وہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا معزز آدمی۔ پھر خواہ وہ پیسہ اس نے جو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، خواہ معاصی کو ہی کیوں نہ بنایا، گناہوں کو ہی کیوں نہ بنایا، قابل مذمت ہی وہ شخص کیوں نہ ہو، مگر ہم اسے قابل عزت سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ دوسری بات، دنیا کے اندر جو معیار سمجھی جاتی ہے اور بہت سی جگہ پر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہے خوبصورتی، وجاہت، خوبصورتی، آدمی کا خوبصورت ہونا۔ یہ دو چیزیں ہم کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم خوبصورت بھی ہوں، ہم مالدار بھی۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ اس بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا چہرہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو، ہمارا لباس وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اور ہماری مالداری اس میں ہم سب سے آگے۔ تو گویا یہ دو ہم نے مقصد اپنے طے کر لیے ہیں جس کے پیچھے محنت کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہیں کوئی رشتے جوڑنے ہوں تو وہاں بھی یہ دو بنیادی چیزیں دیکھی جاتی ہیں،
خوبصورتی ہے کہ نہیں، مالداری ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہم نے اپنا معیار بنا لیا ہے، جو فاسد معیار، باطل معیار۔ اللہ رب العزت اپنا معیار بیان فرما رہے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم الى صورکم واموالکم، کہ اللہ رب العزت وہ تمہاری صورتوں کی طرف، تمہاری شکلوں کی طرف اور تمہاری مالداری کی طرف نظر نہیں فرماتی۔ یہ چیزیں ان کے لیے، تمہارے لیے ان کے ہاں باعث اکرام نہیں، باعث عزت نہیں۔ کہ تم خوبصورت ہو تو اللہ کے ہاں معزز ہوگے، کہ تم مالدار ہو تو اللہ کے ہاں معزز ہوگے، فقط اس بنا پر تمہاری اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ چاہے تم مالدار ہو، چاہے تم خوبصورت ہو، اس کو تمہاری خوبصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں، تمہاری بدصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں، تمہاری مالداری سے کوئی لینا دینا نہیں، تمہاری غربت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ چیزیں اس کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور اللہ رب العزت وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، مگر ایسے رحیم بادشاہ ہیں کہ آدمی خواہ غریب ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی سن رہے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی شرط بھی نہیں کہ کوئی مالدار ہے تو میں اس کی دعا سنوں گا، کوئی مالدار ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، ایسی بھی کوئی شرط۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ مالدار آدمی ہو کہ غیر مالدار آدمی ہو، غریب آدمی ہو، اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس حیثیت میں وہ برابر۔ خوبصورت ہو کہ اسے دنیا بدصورت کہتی ہو، اللہ رب العزت کی نظر میں ان دونوں کی حیثیت یکساں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ فرق جس چیز میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ تمہارے دل کو پرکھا اور دیکھا جاتا ہے کہ اس دل میں ایمان کی رمق ہے کہ نہیں، ایمان کی تصدیق ہے کہ نہیں، دل سے یہ شخص مسلمان ہے کہ نہیں، اللہ رب العزت اس کے دل میں وہ موجود ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور محبت وہ اس کے دل میں ہے کہ نہیں، اتباع رسول وہ اس دل کے اندر ہے کہ نہیں۔ یہ دل اگر ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل عزت ہوتا ہے، قابل عزت، اس کی تکریم ہوتی ہے، اس کا اعزاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس دل کا خیال فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ دوسری بات وَأَعْمَالِكُمْ، واللہ رب العزت تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں دارالعمل میں تم نے کون سے اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آیا وہ اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والے ہیں، صحابہ والے ہیں، تابعین، تبع تابعین، اسلاف والے ہیں، اللہ والے ہیں، یا وہ اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں جو شیطان والے ہیں؟ یہ اعمال اللہ رب العزت کے ہاں آپ کو اور مجھے مقبول و مردود بناتے ہیں، کہ ہم اللہ کے ہاں مقبول ہیں کہ اللہ کے ہاں مردود ہیں۔ اس کا فیصلہ یہ دو چیزیں کرتی ہیں، ایک ہمارے اعمال، اور دوسرا وہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا دل کے اندر وہ تصدیق، ایمان وہ ضروری ہے۔ اگر ایمان موجود نہیں اور عمل موجود ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہندوؤں کے پنڈت اور جوگی، عیسائیوں کے راہب، وہ ساری عمر مشقتیں اٹھا کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ریاستوں میں لگے رہتے ہیں، جنگلوں میں پناہ لے لیتے ہیں، اپنے طور پر انہوں نے بہت مشقتیں اختیار کی ہوئی ہوتی ہیں، مگر چونکہ ایمان ان کے دل میں موجود نہیں، تصدیق ان کے دل میں موجود نہیں، تو آخرت میں یہ لوگ ناکام ہیں، نامراد۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ غاشیہ کے اندر کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو زندگی کے اندر، زندگی کی دوڑ دھوپ کے اندر تو انہوں نے بڑی مشقتیں برداشت کی، اپنے طور پر وہ عبادتیں کرتے رہے، اسلام کے مطابق انہوں نے عبادت نہ کی، اسلام کی تصدیق انہوں نے نہ کی۔ ان میں یہی لوگ ہیں جو راہب ہیں، ان میں یہی لوگ ہیں جو جوگی اپنے اپنے طور پر یہ عبادتیں کرتے رہتے ہیں۔ کسی نے درخت پر الٹا لٹکنے کو عبادت سمجھا ہوتا ہے، اور کسی نے پانی میں بیٹھے رہنے کو، اور کسی نے بغیر لباس کے بیٹھے رہنے کو، یہ جنگلوں میں جا کر یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے تئیں سے عبادت سمجھتے ہیں، اپنے تئیں سے عبادت سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنی زندگی بھی یہ خراب کر لیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی جب آئیں گے تو یہ چہرے ہوں گے جن کا حال کیا ہوگا، خاشعہ، یہ عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے ان کے چہرے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، بجائے اس کے کہ ان کو کوئی عزت ملے، تصلی نارا حامیہ،
جہنم کی آگ کے اندر انہیں ڈال دیا جائے گا، جہنم کی آگ پر انہیں پیش کر دیا جائے گا، یہ ان کا انجام ہو۔ تو فرمایا عمل وہ آدمی خود طے نہیں کرتا کہ میں نے عبادت کرنی ہے تو میں اپنی کوئی عبادت تخلیق کر لوں، میں نے عبادت کرنی ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے تو میں اس کا کوئی طریقہ تخلیق کر لوں۔ فرمایا کہ یہ اعمال آپ نے اتباع رسول کے اندر کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سامنے رکھ کے ان اعمال کو اختیار کرنا، وہ اعمال اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر مضمون وارد ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب دلوں کو بنایا تو اس کے اندر سب سے بہترین دل اور قلب اس کو پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے بہترین قلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمائے۔ تو اللہ رب العزت وہ دلوں کو دیکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ان اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، دلوں کو دیکھتے ہیں اور آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں، دنیاوی رتبوں کی، دنیاوی جاہ و منصب کی، دنیا کے اندر وہ عزت کی اور ذلت کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر بہت سی شخصیات کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے اندر فرعون کا تذکرہ ہے۔ فرعون اپنے وقت کا بادشاہ، اپنے آپ کو سب سے برتر اور بہتر سمجھتا تھا، بڑی سپاہیں وہ اس کے پاس تھی، بڑی دولتیں وہ اس کو حاصل تھی۔ آپ نے تذکرہ سنا قارون کا، قارون وہ بڑا مالدار شخص کہ اس کے خزانے کی کنجیاں وہ بھی اونٹوں کے قافلے لے کر کے چلا کرتے تھے، تو سوچئے کتنی دولت ہوگی اس کے پاس، اتنا بڑا شخص۔ شداد بہت بڑا شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ جائیے۔ ابو جہل خوبصورتی میں اور وجاہت کے اندر معروف، ابو لہب خوبصورتی میں وجاہت میں معروف، سرداریاں ان کے ہاتھ میں، مالداریاں ان کے ہاتھ میں، اپنے سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اپنے معاشرے کے معزز لوگ تھے، اپنے معاشرے کے معزز لوگ۔ اور ابو جہل کو جو ابو جہل کہا جاتا ہے اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ یہ کوئی ٹوپی ٹیڑھی پہنتا تھا یا اس کا گریبان کھلا ہوا ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں ہم بعض حلیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ جاہل بنے گھوم رہے ہو، اس وجہ سے اسے نہیں کہا جاتا۔ بڑا وہ وضاقتہ والا آدمی تھا یہ ابو جہل، اسے اس کی اس جہالت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ متعصب تھا، اپنی غلط بات کے اوپر بھی ڈٹا ہوا تھا، اسے نہیں چھوڑتا تھا۔ اس تعصب کو جہالت کہتے ہیں، تعصب کو، اس تعصب کو قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے وہ جہالت فرمایا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جو حق بات سامنے آنے کے باوجود بھی اپنے باطل پر ڈٹا ہے، اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ بھلا پھر وہ کتنے ہی اچھے کپڑے پہنتا ہو، کتنا ہی بڑا سردار ہو، کیسا ہی مالدار ہو، یہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے کہ جب حق اس کے سامنے واضح ہو گیا پھر بھی اپنے باطل کے اوپر وہ ڈٹا ہے، تو اس وجہ سے اسے ابو جہل کہتے ہیں۔ ابو جہل اسے کہا جاتا، وجاہت اس کی بڑی تھی، مالداری اس کی بہت تھی، خوبصورتی اس کی بہت تھی، نام و نمود اس کے پاس بہت تھا، سرداری اسے اللہ نے دی تھی، مگر اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال حبشی وہ زر خرید غلام، میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تو ان کی صورت کا حال کیا ہے کہ جیسے اہل حبشہ کے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کی صورت ہے، کالا سیاہ ان کا رنگ ہے، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، موٹے موٹے، جنہیں وہاں عرب کے اندر کوئی اچھی صورت نہیں سمجھا جاتا، اس شکل کے وہ ہیں، اور مالداری تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، زر خرید غلام تھے، انہیں اذیتیں دی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسے خرید کر امیہ بن خلف سے، اور وہ انہیں آزاد فرما دیا، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آپ اعمال کو دیکھیں، ان کے اعمال کو دیکھیں کہ ان کی صورت تو یہ ہے، مالداری تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، جب سے آزاد ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، اور بالخصوص ان کی ایک ذمہ داری یہ تھی مسجد نبوی کے اندر جو اصحاب صفہ کے صحابہ ہوا کرتے تھے ان کے لیے، اور جو مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لایا کرتے ان کے لیے کھانے کا انتظام فرماتے، ان کے کھانے کا، ان کو ٹھہرانے کا یہ بندوبست فرماتے۔ اور کھانے کا انتظام کیسے فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت مال تو تھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لیا کرتے اور انتظام فرمایا کرتے، تو وہ یوں کرتے تھے کہ جب مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلے جاتے، اور پیسہ نہ بھی ہوتا تو قرضے کے اوپر کچھ نہ کچھ لے کر کے آ جاتے، قرضے پر کچھ نہ کچھ لے کر کے آ جاتے، اور پھر اس سے مہمان کی ضیافت ہو جاتی،
اس کا بندوبست کر دیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی ضیافت کیا کرتے. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدایہ آتے، مال آتا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلاتے اور فرماتے کہ اس میں سے یہ لے لو. یہ لے لیتے اور جا کر کے اس پہ قرضے ادا کر دیا کرتے. بالخصوص یہ خدمت ان کے سپرد تھی. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے انہیں پیشکش کر، مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے تو وہ یہودی کہنے لگا کہ بلال، تم خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہو، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو تم یہاں وہاں قرض کے لیے گھومتے رہتے ہو، تم پریشان نہ ہوا کرو، میرے پاس آیا کرو اور جتنا مال تمہیں چاہیے ہوتا ہے وہ مال تم لے کر کے چلے جایا، مال لے کر کے چلے جایا. بعد میں تو تم دے ہی دیتے ہو تو مجھے دے دیا کرو، بس پریشان نہ ہوا کرو، مجھ سے لے جایا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ تو بہت بڑی مشکل اس نے حل کر دی، حالانکہ ہے تو یہودی. اور اس سے وہ مال جو ہے لینے لگے، یعنی جب مہمان آتے تو اس کے پاس چلے جاتے اور اس سے وہ مال قرض کے اوپر لے کر کے آ جاتے. اب وہ یہودی پھر اپنی یہودیت کے اوپر آ گئے. اور یہ یہودیوں کی یہ صفت ہے ان کے اندر کہ پہلے منتیں کر کے آپ کو قرضہ پکڑائیں گے اور پھر آپ سے آپ کے جسم کا لباس تک اتروا لیں گے. ایسے ظالم لوگ. تو حضرت بلال ان کے ساتھ یہی معاملہ کی کہ پہلے بڑے میٹھے بول کہہ کر کے انہیں کہا کہ مجھ سے قرضہ لیا کرو، اور جب ان پر قرضہ زیادہ ہو گیا تو پھر انہیں ایک دن مدینے کے بازار میں وہ پکڑ کر گردن سے یہ کہنے لگا کہ بھائی کل تک تم نے میرا سارا کا سارا قرضہ اتارنا ہے. اس نے تو شرارت کرنی تھی، شرارت مقصود تھی، ان کے ساتھ کوئی تعاون مقصود نہیں تھا. تو وہ یہ کہنے لگا کہ کل تک اگر تم نے میرا یہ قرضہ نہ اتارا تو میں تمہیں گردن سے پکڑ کے دوبارہ مدینے کے بازار میں بیچ دوں گا اور اپنا قرضہ وہ نکال لوں، اپنا قرضہ وصول کر لوں. تو حضرت بلال حبشی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بڑا پریشان، بہت پریشان ہے. تو فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ ایسے ایسے ایک یہودی سے میں نے معاملہ کر لیا تھا، تو اولاً تو اس نے مجھے بڑا قرض دیا اور پھر کہا کہ جب مہلت ہو مجھے دے دینا، مگر اب اچانک وہ میرے اوپر آ گیا ہے اور کہنے لگا ہے کہ کل صبح تک اگر تم نے مجھے وہ میرا قرضہ واپس نہ کیا تو میں تمہیں دوبارہ مدینے کے بازار میں بیچ دوں گا اور اپنا قرضہ وصول کروں. تو یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجازت چاہنے لگے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ دنوں کے لیے اجازت دیجیے کہ میں روپوش ہو جاؤں. میری مالداری تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ گھومتا ہوں، آپ ہی سے کچھ ملتا ہے تو یہ قرضے اتار دیتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو اب میں کہیں جا کر روپوش ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا کہ بلال جاؤ، آرام سے سو جاؤ، صبح کے وقت دیکھیں. حضرت بلال وہ چلے گئے. صبح کے وقت ایک ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھیجا حضرت بلال کو، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں. فوراً تشریف لے آئے. جس وقت آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال آ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا وہ دیکھو دروازے پر دیکھا تو 3 اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی کھڑی ہوئی تھیں. فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اپنا قرضہ ادا کرو، یہ لے جاؤ اور اپنا قرضہ ادا کرو. تو مالداری میں نے آپ کو بتائی حضرت بلال حبشی کی کوئی نہیں، وجاہت میں نے آپ کو بتائی کہ کوئی نہیں، مگر ان کا دل اور ان کے اعمال وہ انہیں اللہ رب العزت کے ہاں مقرب بنا گئے، معزز بنا گئے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرما رہے ہیں کہ بلال تم کیا کرتے ہو، تمہارا کیا عمل ہے کہ جنت میں تمہارے چلنے کی آواز آہٹ میں اپنے سے آگے سن رہا ہوں، جیسے خدام آگے چلا کرتے ہیں. تو فرمایا تمہارا کوئی عمل تو ہے کہ جنت کے اندر تمہارے چلنے کی آہٹ کو مجھ سے آگے میں سن رہا ہوں، تم کیا کرتے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، مگر جس وقت میں وضو کرتا ہوں تو تحیۃ الوضو 2 رکعت میں ادا کر لیتا ہوں، 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کی نیت سے میں 2 رکعت پڑھ لیا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہی وہ عمل ہے. اللہ رب العزت ان کے عمل کو دیکھ رہے ہیں اور بدلے میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے سے آگے تمہاری آہٹ سن رہا ہوں. حالانکہ یہ کون ہے؟ زر خرید غلام. دولت ان کے پاس کوئی نہیں، وجاہت ان کے پاس کوئی، وہاں یہ کوئی خوبصورت معروف نہیں، وہاں یہ کوئی مالدار معروف نہیں. عرب میں اسلام لانے سے پہلے کا جو ان کا حال ہے آپ سب کو معلوم. اور جس وقت انہیں آزاد کروایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی وجاہت والے تھے اور بڑی عزت والے تھے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آج ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو آزاد کروا دیا. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ بلال ہمارا سردار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلال ہمارا سردار. بلال کے پاس مال ہے، مال تو نہیں، اس کے پاس خوبصورتی ہے، خوبصورتی بھی نہیں، کوئی نام و نمود بڑا اس کے پاس ہے، وہ بھی نہیں، مگر اس کے پاس وہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آدمی میں دیکھتے ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں کہ ان کا دل
وہ ایمان کی تصدیق والا ہے اور ان کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والے۔ تو اگر یہ دو باتیں آدمی کے اندر پیدا ہوں تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ شخص دنیا میں بھی مقرب ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی اعانت اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ایسے آدمی کے مددگار اور کارساز ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ دو بنیادی باتیں اسے حاصل نہ ہوں، پھر وہ چاہے مالدار کیوں نہ ہو، پھر وہ چاہے وزیر کیوں نہ ہو، چاہے معزز کیوں نہ ہو، چاہے سردار کیوں نہ ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی نظر میں اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور یہ تو میں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معاملہ عرض کیا، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے مالدار، جو فرعون ہے، شداد ہے، قارون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر خود یہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، کتنے سارے ہیں دنیا کے اندر، انہیں سب کچھ حاصل تھا، مگر اس سب کے باوجود نہ دنیا میں اپنا انہیں فائدہ وہ کوئی ہاتھ آیا، نہ آخرت میں ان کے کوئی فائدہ ہاتھ آنے والا تھا، بے ہدایت اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرے، حالانکہ ان کو اتنا کچھ اللہ رب العزت نے دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اگر کسی شخص کو وجاہت بھی دی ہو، مالداری بھی دی ہو، لیکن اس کا قلب وہ ایمان کی تصدیق والا نہیں اور اس کے اعمال وہ اتباع شریعت والے نہیں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر یہ دونوں باتیں دی ہوں اور ساتھ میں اس کا قلب وہ ایمان کی تصدیق والا بھی ہو اور اس کے اعمال وہ اتباع رسول والے بھی ہوں، تو یہ سونے پہ سہاگا، سونے پہ سہاگا کہ اللہ رب العزت نے اسے جو چیزیں اللہ کے ہاں مقرب بناتی ہیں وہ بھی دے دی، اور ہمارے زمانے کے اندر جو چیزیں وہ قابل عزت سمجھی جاتی ہیں ان سے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا۔ تو ہمارے ہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ نے انہیں مال نہ دیا ہو، ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں خوبصورتی نہ دی ہو، مگر دو کاموں میں وہ ڈھیلے ہیں۔ کام کیا ہے کہ اپنے دل کو درست نہیں کرتے اور اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے۔ تو یہ تو ہم دنیا سے چلے جانے والے ہیں، یہاں ہمیں مالداری بھی حاصل ہے تو وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے، یہاں ہمیں زندگی حاصل ہے وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے، وجاہت حاصل ہے تو اس وجاہت نے بھی ختم ہو جانا ہے، خوبصورتی نے بھی ختم ہو جانا ہے، باقی رہ جانے والی دو چیزیں ہوں گی، وہ ہمارے دل کی تصدیق اور ہمارے اعمال۔ تو اللہ رب العزت نے جب ہم پر یہ انعام اور احسان کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، تو ان چیزوں کے اندر ہم محنت کریں اور ان چیزوں کو بھی اللہ رب العزت سے ہم مانگیں، تاکہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہم اللہ رب العزت کے مقرب ہو سکیں، پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکیں۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔